बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में सियासतदानों के लिए मुस्तक़बिल में और मुस्तक़बिल करीब में जो उनके साथ होने वाला है उस मंज़र की मंज़रकशी के लिए आपको कोशिश करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको दिखाई जाए, जिसमें पीटीआई के एमपी अहमद ख़ान की आवाम के हाथों बड़ी खूबसूरत धुलाई हुई है। और ये खूबसूरत मनाजिर मियाँ वाली के एक इलाक़े के अंदर पेश आया है और ये मंज़रनामा इंशाअल्लाह इसमें जो है तसलसल रहेगा। और ये जितने गद्दार और जितने ख़ाइन जिन्होंने कौम के साथ गद्दारी की, जिन्होंने कौम के साथ ख़यानत की, इनमें से हर एक के साथ जब ये अपनी पार्लियामेंट और दीगर सेनेट वगैरह से जब ये निकलेंगे, अवाम की अदालत में पहुँचेंगे, तो जिस तरीके से पीटीआई के अहमद ख़ान का हाल हुआ है, इंशाअल्लाह आने वाले हुकूमती अराकीन और इसी तरीके से अपोजिशन के झूठे और मक्कारों के साथ भी यही हाल होने वाला है जो अहमद ख़ान के साथ हुआ। और ये तकरीबन इन झूठे और मक्कार सियासतदानों को भी इस बात का अंदाज़ा है। इसी वजह से अभी जो ताज़ा ख़बर ये है कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल का जो स्कैंडल था, जिसमें तरमीमी बिल की मंजूरी की वजह से, और वो भी इस बुनियाद पर मंजूर हुआ कि अपोजिशन की जो अभी तक खोखले नारे लगाते थे कि IMF की तरफ से जो दबाव है, उस दबाव की वजह से जो टैक्सेस में इजाफ़ा हुआ, और इसी तरीके से उनके दबाव के ऊपर जो टैक्सेस के अंदर जो छूट थी वो ख़त्म किया गया, और जिसकी वजह से महंगाई में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ। और इसी तरीके से उनके दबाव के ऊपर जो आपका स्टेट बैंक पाकिस्तान की दस्तरस से निकाल कर, पाकिस्तान की कंट्रोल से निकाल कर जो IMF के हवाले किया जा रहा था, इस बिल की मंजूरी, ये सारी चीज़ें इस हवाले से आवाम के सामने ये अपनी तरफ से बयानिया इनका रख रहा था। ये बयान कर रहे थे कि ये कौमी सलामती का इशू है, और इन बदबख्तों ने, इन मक्कारों ने इन वक्त पर अपनी जो है गद्दारी के ज़रिए से शरीक ना होकर इस बिल को मंजूर करवाया। और जब ये मंजूर हो गया तो अब उसमें जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब जो कि शरीक नहीं हुए, जो अपोजिशन लीडर होते हुए वहाँ पर शरीक ना हुए, तो उन्हें अपनी पार्टी के जो अफराद, अलबत्ता इसमें शायद मैं ये कहूँगा कि इनके पीपल्स पार्टी के वो अफराद, वो सियासतदान की जो अंदर की ख़बर से और बड़ों की ख़बर से जो बेखबर हैं, जो सादा लोग किस्म के सियासतदान हैं, जिनको ज़रदारी साहब और उनकी पॉलिसी का नहीं पता, उन्होंने शदीद एहतजाज किया और बाहर से भी तनक़ीद का सामना था, जिसकी वजह से बहालत मजबूरी अपोजिशन लीडर के ओहदे से सेनेट के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ़ के जो लीडर का जो ओहदा था उससे यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। और उन्होंने कहा कि मैंने इसमें, इन्होंने सेनेट के इजलास के अंदर ही इन्होंने ये ऐलान किया कि मैं अपने लीडरान को इस्तीफ़ा जमा करवा चुका हूँ। इस हवाले से बहुत खूबसूरत जो गुफ्तगू की है वो पीपल्स पार्टी के अपने सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बहुत खूबसूरत उन्होंने जुमला कहा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के जो अराकीन हैं उन्हें 90% इस बात का पता था कि जुमे वाले इजलास के अंदर यकीनी तौर पे इस तरमीमी बिल को पेश किया जाएगा। उसके दो वजूहात उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा पहली वजह तो ये थी कि तमाम जितने सेनेट के अराकीन थे उन तमाम सेनेट के अराकीन तक इस बिल की कॉपी भिजवाई जा चुकी थी, और दूसरा आने जो बाकी हमारे पास दिन भी और नहीं बचे थे, तो लिहाजा हतमी तौर पर इस बिल को पेश किया जाना था। वो ये बयान करते हैं कि उन्होंने अफसोस भी किया और उन्होंने ये ऐलान किया कि अपोजिशन लीडर की हैसियत से हर हाल में यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब को यहाँ शरीक होना चाहिए था। और साथ में उन्होंने ये कहा कि और मेरी नज़र में जो अभी तक अपोजिशन का बयानिया, अपोजिशन के बयानिए के मुताबिक ये चूँकि कौमी सलामती का मसला था, तो कौमी सलामती के सामने आप अपनी निजी ज़िंदगी की तमाम जो आपकी मसरूफियात है उसकी कोई हैसियत नहीं थी। अगर आप कौम के साथ मुखलिस होते, अगर आप मुल्क के साथ मुखलिस होते, तो इस ज़ालिमाना बिल को पास होने से रोकने के लिए आपको यकीनी तौर पर यहाँ शरीक होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये शरीक नहीं हुए। यहाँ पर जो खाका बयान किया जाता है,
اپوزیشن کی 8 سینیٹرز جس میں سے پیپلز پارٹی کے 2 اور پی ڈی ایم کے 6 اراکین حاضر ہی نہیں ہوئے، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے عمر فاروق قاسی حاضر ہوتے ہوئے عین وقت پر اپنی نشست سے اٹھے اور اپنا ایک ووٹ ضائع کیا، جس کی وجہ سے وہ ایک ووٹ کی برتری سے حکومت یہ بل منظور کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اپوزیشن اپنے دوغلے اور کھوکھلے جو ان کا بیانیہ تھا، اس بیانیے کے پیچھے جو ہے اپنے آپ کو چھپ کے قوم کے سامنے مسیحا بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ خداوند عالم نے ان کے کریح اور بدنما چہروں کے اوپر سے نقاب ہٹایا اور پردہ ہٹا کے قوم کو بتا دیا کہ جتنے ظالم تحریک انصاف والے ہیں، جتنے ظالم عمران اینڈ کمپنی ہے، اتنے ہی ظالم آنے والے وقتوں میں اگر جو مسیحا بننے کی کوشش کر رہے ہیں تمام سیاستدان، بالخصوص شاید ہمارے پاکستانی کچھ عوام کو برا لگے، لیکن حقیقت میں جو میرا فرض ہے کہ میں سچائی بیان کروں، لہٰذا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عمران سے زیادہ بدتر ثابت ہوگا زرداری صاحب اور ان کی پارٹی۔ البتہ جو پیپلز پارٹی کے جو سچے جو سیاستدان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن زرداری صاحب بذات خود جو ہیں وہ بالکل وہی سیاست کھیل رہے ہیں، وہی اسی بیانیے کے مطابق چل رہے ہیں جو عمران خان کا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے غداری کی، بلکہ اس مقام پر حامد میر صاحب تو بیان کرتے ہیں کہ سینٹ کے اندر جو کچھ ہوا یہ پوری سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہوا، لہٰذا عمران میں اور اپوزیشن میں آپ کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ ان کی بقول پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی بھی سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ زرداری صاحب کی وجہ سے تھی، کیونکہ جتنی اپوزیشن جماعتیں تھیں جو پی ڈی ایم کے اندر شامل تھیں ان سب نے اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، لیکن پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ اور اب وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ابھی زرداری صاحب کی پلاننگ کے مطابق جو لانگ مارچ ہونا ہے اسے ہونے سے پہلے ان کے اعلامیے نے ہی ناکام بنا دیے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کے اندر جو لانگ مارچ ہے وہ بھی 2 حصوں میں بٹ گیا ہے۔ فضل الرحمان گروپ نے 23 مارچ کا اعلان کیا ہے اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے 27 مارچ کا اعلان کر دیا، تو لہٰذا یہ لانگ مارچ بھی قبل از وقت ناکام ہو جائے گا۔ اب یہ اپوزیشن کی جو غداری ہے، یہ غداری صرف اس بل تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں اپوزیشن کی سینٹ میں تعداد زیادہ ہونے کے باوجود اگر آپ تاریخی چیزوں کو ابھی سامنے کی چیزوں کو دیکھیں تو صادق سنجرانی کا جو چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے موقع پر اپوزیشن نے اپنے نمائندے کو ووٹ نہیں دیا اور ناکامی کا سامنا ہوا۔ اور اسی طریقے سے جو ابھی آپ کے سامنے جو ترمیمی اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کے موقع پر جو ان کا منہ کالا ہوا، اور اسی طریقے سے ایف اے ٹی ایف کی بل کی منظوری جو ہے وہ بھی ان کی غداری کی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بل کا جو پس منظر ہے اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ نومبر 2021 میں حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان جو معاہدہ طے پایا، اس معاہدے کے تحت ٹیکسز میں جو حکومتی چھوٹ تھی وہ ختم کیا جائے گا اور مزید ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں جو حکومت کی طرف سے ڈیوٹی ہے اس کو زیادہ کیا جائے گا، اور ساتھ میں آپ کا اسٹیٹ بینک جو ترمیمی بل ہے اس کی منظوری، اور اس کے ساتھ بھی شاید جو طاقتور طبقے ہیں اور ہمارے جو حکومت پر جو مسلط ہیں ان کے لیے شاید کڑوا گونٹ تھا کہ انہوں نے جو کرونا وبا کے متعلق جو ان کو غالباً اپریل 2020 کے اندر جو ان کو $1.5 ارب وصول ہوا تھا، اس کا حساب کتاب بھی اب ان کو دینا پڑے گا۔ یہ اس سارے سلسلے کی کڑی تھی اور اس کا پس منظر تھا بل کا، جس کے نتیجے کی وجہ سے قوم جو ہے ان سے شدید متنفر ہے، اور جس میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے احمد خان صاحب کو عوام کی طرف سے خوبصورت ویلکم کیا گیا، جو کہ آپ کو شروع میں جس کے مناظر آپ کو دکھائے بھی ہیں، اور آنے والے وقتوں میں ان سب کا یہی حال ہوگا۔ جب یہ عوام کے صفوں میں جائیں گے تو عوام ان کا اسی طریقے سے استقبال کریں گے جس طریقے سے انہوں نے عوام کے مفادات کا قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر بیٹھ کر عوام کے مفادات کا سودا کیا، اور پاکستان کی سرمایہ، عوام کی ملکیت، عوام کے اثاثے اور قومی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی حیثیت کو انہوں نے تبدیل کیا اور اسے عوام کی ملکیت سے نکال کر آئی ایم ایف کے تحویل میں دیا، اور اسی طریقے سے جتنے بھی انہوں نے غداریاں کی قوم کے ساتھ، جو انہوں نے مکاریاں کی، وہ ساری چیزیں چونکہ اب کوئی چیز چھپی نہیں رہی، بلکہ اب قوم کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جتنے اس سیاست کے بازار کے اندر جتنے کتے بلے ہیں ان سب کا
جو ہے وہ بیانیہ جو مرضی ہو، لیکن ان سب کے جو ارادے ہیں اور ان سب کی نیتیں ایک ہے، اور ان سب نے ایک طرح سے قوم کے ساتھ خیانت کرنی ہے۔ یہ سارے کے سارے خائن ہیں، قوم کے سامنے یہ سارے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ خداوند عالم دنیا میں بھی ایسے غداروں کو ضرور دنیا میں دکھاتا ہے، جس میں ہمارے سامنے اگر ہم تاریخ کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کے سامنے کرنل قذافی کا جو انجام تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے صدام عامر کا جو انجام تھا وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ ضیاء عامر کا جو انجام ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ کہ انسان کبھی کبھی بھول جاتا ہے، خدا کا عذاب دیکھتے ہوئے بھی انسان جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے گھروں میں اپاہج پیدا ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس نے قوم کے ساتھ خیانت کی، خدا اسے ایک ہی بیٹا یا ایک ہی بیٹی دیتا ہے، اور اپاہج ہوتا ہے، اور وہ زندگی بھر اپنی پوری دولت کو اس اپاہج کو بچانے کے لیے لگاتا ہے۔ تو یہ خدا کے عذاب کا سامنا ہوگا۔ بہرحال دعا کرنی چاہیے پروردگار اس پاک دھرتی کی حفاظت فرمائے۔ آپ سے التماس ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کی طرف سے کوئی مشورہ ہو تو ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔